امریکی صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اہم ہنگامی اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بندش کے معاملے پر غور کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے دوران اجلاس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے فون پر بات کی۔ اجلاس میں ہی صدر ٹرمپ نے ایرانیوں سے بھی فون پر رابطہ کیا۔ نائب صدر جے ڈی وینس، مارکو روبیو سمیت امریکی فوجی قیادت اجلاس میں شریک۔ امریکہ ایران جنگ بندی ختم ہونے میں 2 دن باقی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ امریکی ناکہ بندی ختم نہ ہونے پر آبی گزرگاہ بند کی گئی۔ امریکی صدر نے کہا ایران امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ایسا لگتا ہے ایران آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے۔ دن کے آخر تک آبنائے ہرمز کی صورتحال پر معلومات حاصل ہوں گی۔ ایران سے بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی جاری۔ سینٹ کام کا کہنا ہے امریکی بیڑا USS کیمبرا بحیرہ عرب میں گشت پر مامور ہے۔ 23 جہازوں نے امریکی احکامات ملنے پر واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ امریکہ کو کہا تھا مائن سویپرز کو پیچھے ہٹا لیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران امریکی مائن سویپر سے متعلق بات کی تھی۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کہتے ہیں مذاکرات میں آبنائے ہرمز میں امریکی نقل و حرکت پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ آبنائے ہرمز اسلامی جمہوریہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ کی مائن ہٹانے کی کارروائیاں جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کی ایسی کارروائی کشیدگی بڑھا سکتی ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں تنبیہ کی امریکی جہاز آگے بڑھے تو نشانہ بنائیں گے۔ مذاکرات میں امریکہ نے جہاز پیچھے ہٹانے کے لیے 15 منٹ کا وقفہ مانگا تھا۔ امریکہ نے 15 منٹ کے وقفے میں اپنے جہازوں کو پیچھے ہٹایا۔ امریکہ کی ناکہ بندی احمقانہ اور غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیاں تضادات کا مجموعہ ہے۔ ٹرمپ کے ٹویٹس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایران کا جواب لفظوں میں نہیں عمل سے ہوگا۔ نام نہاد امریکی بحری ناکہ بندی کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ تیل کی برآمدات میں 3 گنا اضافہ ایران کی فتح کا ثبوت ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کہتے ہیں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کوئی تاریخ طے نہیں۔ ایران چاہتا ہے پہلے معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق رائے ہو جائے۔ اس وقت تک ہم تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے۔ انطولیہ میں صحافیوں سے گفتگو میں خطیب زادے نے بتایا کہ امریکہ کی جانب سے زیادہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے روک دیا۔ سعید خطیب زادے نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر بہت زیادہ بولتے ہیں۔ ٹرمپ کے متضاد بیانیے کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ناقابل قبول ہے۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم اپنا دفاع کریں گے۔ ساری دنیا کی نظریں ایک بار پھر اسلام آباد پر لگ گئی۔ ذرائع کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا۔ اسلام آباد اور راول پنڈی میں خصوصی سیکیورٹی اقدامات۔ پولیس کی جانب سے ہائی الرٹ نافذ۔ کاروباری مراکز کے اوقات کار محدود کرنے کے احکامات بھی جاری۔ ایرانی بحریہ دشمن کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی فورسز نے امریکہ اور اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فوج نے دنیا پر دشمن کی کمزوری ثابت کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کا یوم فوج پر پیغام۔ کہا ایرانی ڈرون دشمن پر بجلی بن کر گرتے ہیں۔ جنگ میں شہید تمام کمانڈروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ فوج اور پاسداران انقلاب کی یکجہتی نے دشمن کو نقصان پہنچایا۔ فوج کی مزید ترقی کے لیے جلد نئے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے بھارت کے 2 تیل بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ ایرانی کشتیوں سے فائرنگ، بھارتی جہاز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں بھارتی جہازوں پر خام تیل لدا ہے۔ بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی۔ عملہ محفوظ رہا۔ ٹینکر کے کپتان کا کہنا ہے گن بوٹ سے بغیر کسی وارننگ کے گولیاں چلائی گئیں۔ ایک اور واقعے میں عمان کے ساحل سے 40 کلومیٹر دور کنٹینر بردار جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا۔ کچھ کنٹینر کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج کی ایران کے تجارتی جہازوں پر قبضے کا منصوبہ، بحری جہازوں کو تحویل میں لینے کی تیاری مکمل۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر کے اپنا کنٹرول مزید سخت کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی۔ اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان کے قصبوں پر گولہ باری۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے قصبوں بیت لیت، قنطارہ اور تولین پر گولہ باری کی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں متعدد مکانات پسمار کر دیے۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے بعد جنوبی لبنان پر حملہ کیا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی ملک سے باہر منتقلی پر اتفاق کی خبروں کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے۔ اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔
افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کا معاملہ کبھی بھی مذاکرات میں زیر غور نہیں آیا۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں تہران افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران کا اپنے تاریخی مقامات پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ۔ الجزیرہ ٹی وی نے بتایا ہے صوبہ اصفہان کی انتظامیہ نے حملوں سے نقصان پر قانونی ٹیم تشکیل دی ہے۔ اصفہان کے گورنر مہدی جمالی نژاد کہتے ہیں گرینڈ بازار کے 203 مقامات اور 28 تاریخی یادگاروں کو نقصان پہنچا۔ تاریخی عمارتوں اور قدیم مقامات کا تحفظ عالمی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات بھی ہوئی۔ محسن نقوی نے کامیاب 3 ملکی دورے پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر داخلہ نے موجودہ صورتحال حالیہ دوروں پر بھی وزیر اعظم کو بریف کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام، سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفارتی روابط، علاقائی سیکیورٹی، مشترکہ اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی، پرامن حل پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کے فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان نے UAE کو $2 ارب واپس کر دیے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے UAE کو باقی $1 ارب آئندہ ہفتے ادا کیے جائیں گے۔ پاکستان نے UAE سے قرض زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے کے لیے حاصل کیا۔ پاکستان نے UAE کے $2 ارب اپنی سہولت سے واپس کیے۔ پاکستان اور UAE کے درمیان بہترین معاشی تعاون جاری رہے گا۔ مارکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرا کر تاریخ رقم کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان بھارت کے زیر قبضہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹس کا لہو گرما دینے والا مارچ پاسٹ۔ ایئر چیف مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ BLF کی خاتون خودکش بمبار کے سہولت کار منظور احمد کی بیوی کے انکشافات سامنے آ گئے۔ رحیمہ بیوی نے بتایا کہ شوہر منظور احمد ایک خاتون کو گھر لایا اور کہا مسافر ہے، ہمارے گھر رہے گی۔ نومبر میں خاتون کو ساتھ لے گیا۔ FC ہیڈ کوارٹر نوکنڈی پر خودکش حملے کی خبر سامنے آئی تو منظور احمد افغانستان فرار ہو گیا۔ میں اور میرا بھائی گرفتار ہو گئے۔ DIG CTD اعتزاز گورایا کہتے ہیں دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کابل میں دہشت گردوں کو افغان حکومت کے کچھ عناصر کی معاونت حاصل ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان بابر یوسفزئی نے کہا صوبائی حکومت اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنائے گی۔ کراچی میں اسمگلروں کی گاڑی سے کچل کر پولیس اہلکار شہید۔ شہید اہلکار عبد المنان 4 بچوں کا باپ، والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ والدہ اور اہلیہ شدت غم سے نڈھال۔ سپر ہائی وے معمار موڑ پر چھالیا کے اسمگلروں کی گاڑی کو مشتبہ سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور اہلکار کو کچلتے ہوئے نکل گیا۔ پولیس موبائل سے ٹکرانے کے بعد ملزمان کی گاڑی رک گئی۔ چھالیا کے 2 اسمگلر گرفتار، چھالیا کی رفتار برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف قتل، اقدام قتل، دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کی سرپرستی پر گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول حاجر آباد کورنگی کا ہیڈ ماسٹر معطل۔ ہیڈ ماسٹر کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر جامعات اینڈ بورڈ کے امتحانی مراکز کے دورے کے دوران غیر متعلقہ افراد اسکول میں موجود تھے۔ مصطفیٰ کمال کو MQM پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ، کارکنوں کو تیاری کی ہدایت کر دی۔ انٹرا پارٹی الیکشن کا حکم اکتوبر تک وقت دینے پر الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کیا۔ کہا اپنی ہی پارٹی میں انتخابات سے متعلق علم نہ ہوتا تو بڑی دھاندلی متوقع تھی۔ جمہوری روایت کے مطابق MQM میں صاف شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے۔ پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا آغاز۔ نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز کراچی سے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ 155 عازمین حج کا پرتپاک استقبال ہوا۔ عازمین کو پھول اور کھجوریں پیش کی گئی۔ PIA کا حج آپریشن آج شروع ہوگا۔ 191 پروازوں سے 55,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ اٹلی کے وزیر اعظم فرانس کے دورے پر پیرس پہنچے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا غیر معمولی گرم جوشی سے استقبال کیا۔
استقبال کا انداز سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے تاثرات نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی۔ فرانسیسی صدر پر ان کی اہلیہ ہاتھ بھی اٹھا چکی ہیں، جس کا تنزیہ تذکرہ صدر ٹرمپ نے بھی کیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود قیادت کریں گے۔ 4 نئے کھلاڑی عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس، محمد غازی غوری اسکواڈ میں شامل۔ سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقرر۔ اسد شفیق بیٹنگ، عمر گل بالنگ کوچ کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑی 27 اپریل سے کراچی میں کیمپ جوائن کریں گے۔ ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔